سے اسلامیہ کے ترجمان حضرت مولانا شیخ الحدیث قاضی محمد مولانا کاظم رشید صاحب دامت البرکات مالیہ کو تشریف لائیں اور اپنی قیمتی مذکورات سے ہمارے دل میں نواز کریں۔ قبل اس کے کہ حضرت کا بیان شروع ہو، اس جامعہ کے 2 طالب علم ہیں، امجد حسین الحایوبی جنہوں نے حفظ قرآن حضرت فرما رہے ہیں کہ بیان کے بعد انشاءاللہ دستاویزی ہوگی، تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ جم کر بیٹھیں اور بات کو غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سیدنا ومولانا محمد المصطفی وعلی آلہ اجمعین اولی الصدق والصفا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وقال تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا۔ وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ آمنت بالله وصدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تستوي كما يستوي الحديد إذا أصابه الماء۔ قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سارے حضرات محبت اور شوق سے توشیح۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات میری نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ جس عظمت اور توجہ سے دین کی بات کو سننا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننا ایسے ہے جیسے آپ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو آگے ادھر دیکھتے، آنے جانے والے کو دیکھتے۔ آپ جس عظمت اور توجہ سے بیٹھنا چاہیے اس عظمت سے بیٹھیں، سننا آ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ عمل کی بھی توفیق دے گا۔ دوسری بات گزارش یہ ہے کہ جو نوجوان حضرات ٹیک لگائے بیٹھے ہیں وہ ٹیک چھوڑ دیں ورنہ ان کی جوانی مشغول ہو جائے گی، پتہ نہیں جوان بھی ہے۔ کوئی بوڑھے یا بیمار ہو تو بے شک ٹیک لگائے رکھیں۔ جوان حضرات ٹیک لگائیں اور پوری توجہ کے ساتھ اسی رکھیں۔
پھر تھوڑی سی پڑھ کے ماشاء اللہ پنڈی سے آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کسی اور کو دیکھیں تو اچھی بات ہے، بے وفائی یہ کام نہیں کرنے کا، پھر درشی قابل صدر کرام تقریم علماء کرام قراء اعظام مہمانان گرامی، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز طالب علموں، میں شکر گزار ہوں میزبان محترم، اس مسجد کے امام اور خطیب، اس گلشن کی بہاروں کے نگہباں حضرت مولانا جمیل اختر صاحب دامت برکاتہم، اور یہاں کے مایہ ناز مدرس استاذ القراء، استاذ الحفاظ حضرت مولانا قاری مدثر احمد صاحب دامت برکاتہم، اور اپنے عزیز محترم فاضل نوجوان استاذ العلماء حضرت مولانا محسن امین صاحب، اور یہاں کی انتظامیہ کا کہ آج آپ کی مکی مسجد میں مدرسے کے افتتاح کے موقع پر حاضری کی مجھے سعادت نصیب ہوئی، اور دینی نسبت پہ روئے زمین کے سب سے بہترین خطے مسجد یعنی جنت کے اس باغ میں ہم مل بیٹھے۔ دعا کرو اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج آپ اس مکی مسجد میں مدرسے کا افتتاح ہے، اور میرے دوستو مسجد اور مدرسہ، مسجد تو الحمدللہ یہ شاندار مسجد پہلے سے موجود ہے، مکی مسجد، اور آج اس مسجد میں مدرسے کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اور یہ بات میں عرض کروں کہ مدرسہ اور مسجد مسلمان کی زندگی میں محور اور مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پہلے سال آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور دوسرے سال اسی مسجد کے ایک حصے میں آپ نے مدرسے کی بنیاد رکھی جو صفہ کا مدرسہ کہلایا، جہاں میرے آقا پڑھانے والے ابو بکر عمر جیسے پڑھنے والے، عثمان علی جیسے پڑھنے والے، طلحہ و زبیر جیسے پڑھنے والے، ابی بن کعب جیسے پڑھنے والے، خالد بن ولید جیسے پڑھنے والے، رضی اللہ تعالی اجمعین۔ اس کائنات میں حضور جیسا استاذ کوئی نہیں آیا، صحابہ جیسا شاگرد کوئی نہیں آیا، اس لیے کہ آپ کسی بہت بڑے قاری سے قرآن کیوں نہ پڑھیں، قرآن اس پر نازل تو نہیں ہوا۔ ذرا بول دے رہے ہو بات سمجھ آئی نا؟ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پنجاب کے لوگ ہیں، ہم اس وقت تک چلتے نہیں جب تک سننے والے آگے سے بولیں گے، اور پنجاب والے ماشاءاللہ بولنے میں اتنے سخی ہیں۔ میں نے بیان میں کہا بہلائی بہت ہوگی، کہنے لگے سبحان اللہ، وہ جہاں سبحان اللہ نہیں کہنا ہوتا وہاں بھی کہتے ہیں۔ اور یہ اٹک پار جو ہے نا پشتو والے، یہ جہاں کہنا ہوتا ہے زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، وہ مجال ہے بولیں، وہ بالکل ہی نہیں بولتے۔ آپ درمیان میں، آپ پر پنجاب کا بھی اثر ہے، ادھر کا بھی اثر ہے، اس لیے آپ درمیانہ کام کریں، جہاں ضرورت ہو وہاں ضرور بولیں، اور جہاں نہ ضرورت ہو بالکل نہ بولیں، ٹھیک ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں اس کائنات میں حضور جیسا استاذ کوئی نہیں آیا، صحابہ جیسا، اس لیے کہ آپ کسی بہت بڑے قاری سے قرآن کیوں نہ پڑھیں، قرآن اس پر نازل تو نہیں ہوا، صحابہ نے ان سے قرآن پڑھا ہے جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ کسی بہت بڑے شیخ الحدیث سے حدیث کیوں نہ پڑھیں، اس کی باتیں تو حدیث نہیں، صحابہ نے ان سے حدیث پڑھی ہے جن کے اپنے ارشادات حدیث۔ میرے دوستو، آج دنیا میں کرۂ ارض پر، عرب اور عجم میں، افریقہ اور ایشیا میں، یورپ اور آسٹریلیا میں جتنے مدرسے قائم ہیں، صفہ کے اسی مدرسے کی شاخیں ہیں جو میرے آقا نے مدینہ میں قائم کی۔ آج مکی مسجد میں
مدرسہ صفہ کے اسی مدرسے کی شاخ ہے جو میرے آقا نے مدینہ منورہ میں قائم فرمایا۔ آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اہل محلہ اور یہاں کی انتظامیہ کو، کہ آج آپ کے مدرسہ، آپ کی مسجد میں اس ادارے کا افتتاح ہو رہا ہے جو صفہ کے مدرسے کی شاخ ہے۔ مدرسہ کوئی آج کی چیز نہیں، 100-200 سال 500 سال پرانی چیز نہیں، مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اسلام پرانا ہے۔ غار حرا کی خلوت میں جس دن پہلی وحی نازل ہوئی، اور پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی، سورۃ العلق کی 5 آیتیں، پوری سورت نہیں 5 آیتیں، اور ان 5 آیات میں پہلی آیت کون سی ہے؟ پہلا حکم کون سا ہے؟ اقرا، علماء جانتے ہیں امر کا سیکھا ہے نا، پہلا حکم کون سا ہے؟ اقرا، پڑھیے۔ سب سے پہلی وحی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی، اور اس وحی کا سب سے پہلا حکم نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ جہاد کا ہے، نہ تبلیغ کا ہے، نہ کسی اور چیز کا ہے۔ سب سے پہلا حکم کس کا ہے؟ پڑھنے کا۔ سب سے پہلا حکم کس کا؟ اور کیا پڑھیے؟ یہ بھی بتا دیں، پڑھی جانے والی چیزیں بھی تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن کیا اقرا بسم ربک الذی، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، یعنی وہ پڑھیے جس سے اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہو، اللہ کی پہچان حاصل ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہونے والی، اس کا پہلا حکم پڑھنے کا ہے۔ رب ذوالجلال حکم دینے والے ہیں، جبریل علیہ السلام تو واسطہ ہیں، وحی بھیجنے والے رب کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، گویا میرا رب پڑھانے والا ہے، حضور پڑھنے والے ہیں، وہی مدرسہ قائم ہو گیا، اور یہ کائنات کا پہلا مدرسہ۔ اور میں نے عرض کیا وحی کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ پڑھنے کا۔ ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی، روزہ فرض نہیں ہوا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، حج تو سب سے آخر میں جا کر فرض ہوا، جہاد فرض نہیں ہوا، کوئی حکم فرض نہیں ہوا، لیکن مدرسہ سب سے پہلے قائم ہو گیا۔ معلوم ہی ہوا کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ بولو، مدرسہ سب سے پہلے کیا ہے؟ اور سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ پڑھنے۔ پھر علماء جانتے ہیں یہ وحی نازل ہوئی، اس کے بعد پھر عارضی طور پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ اختلاف الاقوال، بعض کہتے ہیں 6 مہینے پھر وحی نہیں آئی، دوسرا قول ہے 2.5 سال نہیں آئی، تیسرا قول یہ 3 سال فترت کا زمانہ وحی کا سلسلہ بند رہا۔ 3 سال کے بعد لیکن پڑھنے کا حکم پہلے دن سے آ گیا۔ 3 سال کے بعد جب دوبارہ وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، میرے بابو اٹھئے، چادر میں لپٹے ہوئے میرے بابو اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیں، تبلیغ کا حکم آ گیا۔ اور وہ میں نے عرض کیا 6 مہینے بعد یا 2.5